میں اب بہت معزز اپنے ساتھی کو مہمان کو ڈاکٹر کامران خان صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، آنکولوجسٹ ہیں، سرجن ہیں، کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں۔ سیفی اور جسلوک اسپتال میں آپ کے روبوٹک سرجریز ہیں، لائنیں لگتی ہیں، لوگ اپائنٹمنٹ لے کے علاج کے لیے، لیکن بات وہی ہے کہ جس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے وہ شخصیت بدل جاتی ہے۔ دیکھیے، قرآن جب یہ کہتا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کری اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کری، تو یہ ہجرت جو ہے یہ جغرافیکلی نہیں ہے صرف۔ جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ آپ کی مینٹل ہجرت ہے، آپ کے فکر کی، سوچ کی، عمل کی ہجرت ہے، اور یہ ہر ایک میں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی چھوٹے سی ایونٹ کو قرآن فوکس نہیں کرتا۔ قرآن ہر دور کی، ہر زمانے کی اور ہر چیز کو ایڈریس کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کے بعد تبدیلی آتی ہے انسان کی سوچ میں، فکر میں، عمل میں، کام میں، وہ پیسہ کیسے کماتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، معاملات کیسے، رشتہ داری، یہ وہ تمام ہجرت ہے جس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اگلا حصہ اس آیت کا ہی ہے کہ جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ جیسا ابھی یہاں آپ نے سنا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لڑکی کو کہ وہ اپنے میکے اور سسرال میں توازن بنائے، اور لڑکے کو کہ وہ اپنی ماں خاص طور سے، کیونکہ وہ اسٹرگل فار اسپیس ہوتی ہے اور اونرشپ کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جس ماں نے عمر بھر بیٹے کو پالا وہ پورا حق رکھتی ہے اس کے اوپر کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اب میں نے اس کو اس لائق بنا دیا ہے کہ یہ ایک دوسری ماں کو سپورٹ کرے، اپنے خاندان کو چلائے۔ وہ اسپیس اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کسی عورت میں پوری طرح سے نہیں آ سکتا جب تک وہ قرآن سے نہیں جڑتی، کیونکہ یہ نرمی دلوں کی، یہ ایک دوسرے کی تکریم اور احساس اور ایکوموڈیشن صرف قرآن سکھا سکتا ہے، ورنہ دل اور نفس جو ہے وہ تو الٹا لے کے جاتا ہے۔ تو اسی قرآن کے اثر سے آپ کا دل، اللہ کا شکر ہے کتنا نرم ہے کہ ان تمام مصروفیت کے باوجود فلاحی کام کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو دیہات کے غریب غربا پیشنٹس ہیں ان کے لیے فاؤنڈیشن چلاتے ہیں اور اسپیشل ارینجمنٹس کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی محبت میں یہاں اس اجلاس میں آپ تشریف لائے ہیں، اپنا وقت دیا، پتہ نہیں کتنے اپائنٹمنٹ آپ نے کینسل کیے ہوں گے، چھوڑے ہوں گے۔ میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ اب آئیے، تشریف لائیے، ہم سب منتظر ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا لیکچر ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ اور آپ کو میں نے زحمت دی تھی، اور جب سے لوگ ان کے مداح اور عاشق ہو چکے ہیں۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ رحمہ۔ جب آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہو جو ایمان رکھتے ہو ہماری آیتوں پر، تو ان سے کہہ دینا سلامتی ہے آپ کے اوپر، آپ کے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحم لکھ دیا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحم لاگو کر دیا ہے۔ اسی آیت کے تحت میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور دونوں سپیکرز سلمان اسد صاحب اور بیٹا ذیشان سارا، بہت ہی اچھے لیکچرز تھے، مجھے بہت سیکھنے ملا آپ کے پرسپیکٹیو سے، اور بہت کچھ ایسا ملا جس میں لگا کہ مجھے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروسیس ہمیشہ رہے گا۔ اور بہت بہت شکریہ اسلم پرویز صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کا، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اس کانفرنس کی ابتدا رکھی اور اس کو آرگنائز کرنے میں محنت کرتے ہیں، اور میرے قرآنک بردرز جو ناگپور سے، چنئی سے، بمبئی سے آئے ہیں۔ ایک بہترین سفر رہا ہے، شاید میری زندگی کا سب سے اچھا۔ 2 سال پہلے آپ نے مجھے موقع دیا تھا یہاں بولنے کے لیے، اور اس وقت میرا موضوع تھا الخالق، انسانیت، قرآن اور سائنس، اور یہ میری 3 آخری آیتیں تھی، سلائیڈز تھی اس وقت۔ میں ایک، جیسے تعارف تو اسلم بھائی نے کر دیا، ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب کچھ بھی کوئی کنیکشن ملتا ہے مجھے قرآن کی آیتوں میں، سائنس میں، اور جو میں دیکھتا ہوں دنیا میں، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک تھرل محسوس کرتا ہوں میں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ 3 میری آخری آیتیں تھی، اور چاہتا تو ہوں کہ عربی میں پڑھ کے ٹرانسلیٹ کروں، لیکن میں وقت کی پابندی کی وجہ سے سیدھا اردو میں ٹرانسلیشن کروں گا۔
اور یقیناً لکھ دیا ہم نے پرانی کتابوں میں بعد نصیحت کے کہ زمین کے وارث ہوں گے ہمارے بندے جو اصلاح کرنے والے ہیں، ریفارم کرنے والے ہیں، سدھار کرنے والے ہیں، سماج کو بہتر کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بلاغ ہے، ایک میسیج ہے اس قوم کے لیے جو میری بندگی میں لگی ہوئی ہے یا کسی کے اور کی بندگی میں غلام بن کے جی رہی ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک رحمت بنا کر اس عالمین کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک رب جس نے اپنے آپ کے اوپر رحم لاگو کر دیا، اور ایک رسول جو رحمت للعالمین ہے۔ یہ رحمت صرف ہمارے لیے نہیں تھی لیکن ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کے لیے، زمین کے لیے، ہوا کے لیے، پانی کے لیے، اور اس پورے سیارے کے لیے جس پر ہم جیتے ہیں۔ یہ وہ سیارہ ہے، یہ وہ پلانٹ ہے ہمارا جس کے بارے میں سر ڈیوڈ ایٹنبرو، اگر آپ نے ان کی ڈاکیومنٹریز نہیں دیکھی ہے ضرور دیکھیں، یہ ہمارے وقت کے سب سے بہترین انوائرمنٹلسٹ ہے، رب کے ہونے پر یقین آ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے جیسا سیارہ جو ہمیں ملا تھا وہ اب ویسا نہیں رہا، اور ہم ابھی تاریخ کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جسے اینتھروپوسین ایج کہتے ہیں۔ اینتھروپوسین ایج یعنی وہ وقت جب انسانی سوچ، انسانی رشتے اور انسانی حرکت طے کرے گی کہ اس سیارے کا مستقبل کیا ہے۔ تو کنٹمپرری چیلنجز میں نے سوچا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ایز حامل قرآن، ہم تو قرآن کو اٹھا کے چلنے والے ہیں، ہم انسانیت کو ان کا رب واپس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں کو جوڑ سکتے ہیں ساتھ میں؟ کیا ہم انسانوں کی ذہنوں کو غلامی سے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو یہ طے ہے کہ ہمارا پلانٹ اور ہمارا سیارہ ایک تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ 2023 میں نے جو لیکچر دیا، جب سے جو حالات ہیں، انسان پہلے سے بہت ڈرا ہوا ہے، اس کی سکون کے تلاش میں ہے، اس کی دیواریں اونچی ہوتے جا رہی ہے، مذہبی اور قومی تکبر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب دنیا کے ملکوں میں اتفاق تھا، آپسی بھائی چارے کا، انسانی عظمت کا، حقوق کا، سرحدوں کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نے طے کیا تھا کہ بھوک سے، بیماریوں سے، قدرتی طاقتوں سے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آج ان کا ہی ہتھیار بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ میوچل کوآپریشن دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تو کاٹ دیا اپنے معاملات کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ہر ایک فرقہ اپنی آئیڈینٹی میں مشغول ہے، اتراتا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم نے انسانیت کے سامنے ایک ایسی مثال رکھی ہوتی بھائی چارے کی جو وہ فالو کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ نہیں سفر کرتے زمین کے اوپر تو ان کی عقل اور ان کا دماغ ایسے ہو جائے کہ وہ حقیقت کو دیکھنے لگے، اور ان کے کان ایسے ہو جائے کہ وہ سچ کو سن سکے۔ یقیناً نہیں اندھی ان کی آنکھیں، لیکن اندھے ہیں ان کے دل جو ان کے سینے کے اندر ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ آفاقی پیمانہ جو ہمارے رب نے ہم نے دیا تھا وہ انسانوں کے پاس ابھی رہا نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو وہ آفاقی پیمانہ، وہ کرائیٹیریا، وہ گائیڈنس جو کتابوں کے ذریعے ملتا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے آپ کے اوپر لاگو کرنا پڑے گا، اور اپنے دائرے میں لاگو کرنا پڑے گا۔ سچ میں ایک کسی بھی ملک کی صحیح ملکیت وہ ہوتی ہے جو رحم ہوتا ہے اس کے لوگوں کے بیچ میں۔ The true wealth of a nation are the small acts of kindness, compassion and concern between its people۔ اور وہ آفاقی پیمانہ وہی ہے۔ میں نے وہی لکھا ہے کیونکہ میں ان ساری آسمانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا نہیں کون سی پہلی کتاب تھی، لیکن آ کے اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے قرآن کے اوپر۔ وہی جو ہماری رب کی طرف سے آتی ہے، جوڑے رکھتی ہے انسانی رشتوں کو، سائنس کو، انوائرمنٹ کو، نبوت کو، اور ان کو سب کو لے جا کے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اگر وہی نہ ہو تو انسانی رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، سائنس انسانوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، انوائرمنٹ کا وہ حال ہو جاتا ہے جو آج دلی کے ہوا کا ہے، اور نبوت ایک شخصیت پرستش بن جاتی ہے جس کے اندر رسالت کی
روح نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو اس سے پہلے ہم نے رسولوں سے نہیں کہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے اور شدید ہے پکڑ میں۔ ان ساری کتابوں کی زبان الگ ہو سکتی ہے، یہ دنیا میں الگ الگ تاریخی وقت میں آئے ہوں گے، الگ الگ علاقوں میں آئے ہوں گے، وہاں کے لوگوں کے کلچر الگ ہوں گے، ان کے عبادات کے طریقے ہو سکتے ہیں الگ ہو، لیکن بنیادی اصول قرآن کہتا ہے کہ وہی ہوں گے۔ تو کیا ہم یہ بنیادی اصول سارے کتابوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں اور انسانیت میں کوئی ہم اتفاق لا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اور قرآن ان ساری کتابوں کو اہمیت دیتا ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس حالات میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے اولو العلم قائم بالقسط۔ گواہی ہے اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں کی اور ان لوگوں کی جو اولو العلم قائم بالقسط ہے، علم والے لوگ جو حق اور انصاف کے اوپر کھڑے ہیں، نہیں الہ سوائے ان کے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ آج بھی آپ کو دنیا کے ہر حصے میں یہ لوگ نظر آئیں گے۔ کوئی بولتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی خاموشی سے کام کرتا ہے، یا کسی کی جان لے لی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ علم والا ہے اور حق اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ قرآن اس کا ذکر، ان لوگوں کا ذکر ہم سے کرتا ہے۔ وہ شخص جو فرعون کے دربار میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں اور موسیٰ کے حق میں گواہی دیتا ہے، وہ شخص جو پورا معاملہ ایجپٹ کا دیکھ رہا تھا اور وقت پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتا ہے کہ آپ یہاں سے فرار ہو جاؤ، سردار آپ کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں۔ وہ شخص جس کی جان لے لی جاتی ہے، سورہ یاسین میں ہم دیکھتے ہیں جب اپنی قوم کو تاکید کرتا ہے، اور وہ شخص جو ایک غلام کے حق میں گواہی دیتا ہے ملک کے گھر میں، اور وہ غلام کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ تو اولو العلم قائم بالقسط بھی ہے، اور دنیا کا یہ حال بھی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پکڑ لو سب مل کے اللہ کی رسی کو، اور آپس میں فرق مت کرو، ڈسپیوٹ مت کرو۔ یہ تو ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں ہم آیت، لیکن کیا ہم انسانیت کو یہ آیت پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی وہ کتابوں کا سلسلہ ہے جو پہلی کتاب سے شروع ہوا، آ کر قرآن پر ختم ہوتا ہے؟ کیا آپ سب اس کے اندر بنیادی اصول ڈھونڈ کر، اس رسی کو پکڑ کر دنیا کے انسانوں کو اتفاق پر لا سکتے ہو؟ بہت آئیڈیلسٹک لگتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آگے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ قرآن بھی ہم سے یہ کہتا ہے، کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پہ جو نازل ہوا میرے طرف، اور جو نازل ہوا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر، اور جو دیا گیا ان کی اولاد کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے، نہیں میں فرق کرتا کسی بھی ایک نبی میں ان کے درمیان، اور ہم سب مل کے اس کے مسلم بنتے ہیں۔ کس طرح یہ آیت جو ہے پوری انسانیت کو، تاریخ کو، نبیوں کو، کتابوں کو جو قرآن کے ساتھ اور ہمارے نوبل نبی کے ساتھ، اور سب کو جوڑ دیتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اور قرآن ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جن کے پاس پرانی کتابیں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب، اس سے پہلے ایمانداری کرتے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ، اور جب وہ سنتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور اس سے پہلے بھی ہم مسلم ہی تھے۔ شاید ان کا نام مسلمان نام نہ ہو، مسلم نام نہ ہو، عربی پرشین نام نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ وفاداری کی، اور جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، اس کے بنیادی اصول سمجھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم سبمسو تھے، ہم مسلم تھے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایسے بہت الگ الگ مذہب ہیں، دھرم ہیں، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، اور میرا یقین ہے کہ ایسے بہت لوگ ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم سائنس کی طرف جائیں گے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے بچ نہیں سکتا۔ یہ تھوڑا جو میں سیکھتا ہوں سائنس سے آپ کی طرف پیش کرتا ہوں۔ آج گلوبل ڈیٹا جنریشن ہمارا آلموسٹ 402 ملین ٹیرا بائٹس ہو گیا ہے۔ اتنا ہم ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کو اس کو بڑے بڑے سرورز میں رکھنا پڑتا ہے۔
یہ سرورز کئی سٹی بلاکس کے سائز کے ہوتے ہیں, شاید یہ آڈیٹوریم سے بڑے رہتے ہیں. ان میں ڈیٹا رکھنے کے لیے انرجی کنزمپشن بہت ہے, اور بہت ساری انرجی کنزمپشن ہوتی ہے کول سے, اسی لیے ہمارا انوائرمنٹ پولیوٹ ہوتا ہے. یہ ٹیپس پہ رکھا جاتا ہے, ریکارڈڈ ٹیپس پر. ان کی لائف صرف 10 سے 15 سال ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہونا ہے. ڈیٹا تو بہت ویلیوبل ہے آج کل, اس کے بغیر ہماری دنیا شاید چلا نہیں پائیں گے. تو یہ دیکھیے کہ انسان کس طرف جا رہا ہے. یہ جو ڈیٹا ہم بائنری کوڈ میں رکھ رہے ہیں 0 1, اب وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ڈی این اے کی لینگویج میں, جہاں ہم کو ATGC مل جائے گا. تو جب ہم یہ ڈیٹا ڈی این اے میں ڈالتے ہیں, صرف 3 گرام ڈی این اے میں ہم 600 ملین گیگا بائٹس آف ڈیٹا اسٹور کر پائیں گے. یعنی اگر اس آڈیٹوریم کے سائز کا ڈیٹا سینٹر ہے آپ کے پاس, آپ 2 یا 4 ٹیسٹ ٹیوب میں وہ ڈیٹا رکھ پائیں گے. اچھا, یہ ڈیٹا جو ہے وداؤٹ انرجی کنزمپشن آپ ہزاروں سال تک رکھ پائیں گے. بس ٹیسٹ ٹیوب آپ کو رکھنا ہے ایک جگہ, ایک انوائرمنٹ کے اندر, ایک سلیوشن کے اندر. تو ممکن ہے کہ 2000 سال پہلے کوئی ایک ایسا ڈی این اے ریٹریو کرے گا جس سے ان کو پتہ چلے گا کہ میں کیسے دکھتا تھا, میری ہائٹ, باڈی کلر کیا تھی. لیکن ایک ایسا ڈیٹا بھی ریٹریو کرے گا جو بتائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے. میں نے اپنے فون پہ, میں نے انٹرنیٹ پہ جو ہر چیز میرے بارے میں ریکارڈ کرتا ہے, شاید یہ لیکچر ریکارڈڈ ہو جائے. تو انسان جا کہاں رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ڈی این اے کی لینگویج ہے وہ ہمارے مالک کی لینگویج ہے. اٹ از دا لینگویج آف کریشن. اٹ از دا لینگویج ان وچ دی لیونگ ورلڈ ایکسپریسز اٹ سیلف. دیکھیے, میں تو, میری ایک دن وفات ہو جائے گی, لیکن میرا ڈی این اے زندہ رہے گا میرے بچوں کے اندر. تو آئی ایم جسٹ این ایکسپریشن آف دا ڈی این اے. تو اصل میں جو لیونگ ورلڈ ہے وہ ایک بڑا جینیٹک پول ہے جس کے اندر آپ, میں اور ہر زندہ مخلوق ایک جسٹ این ایکسپریشن اٹ از. اور اس کے اندر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے, اسی زبان میں جس میں اس کا رب لکھتا ہے, اپنے ہی اعمال لکھ کر چھوڑ جائے گا. اور کیسا رہے گا جب ہم سے کہا جائے گا اقرأ بکتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک الحسیبہ. پڑھ لے اپنی کتاب, آج تو خود کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے. تو نے تو لکھ کے رکھا تھا, تو نے تو ٹرانسلیٹ کر کے رکھا تھا. اب آئے ہم رب العالمین کی طرف. یہ کچھ معجزے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. یہ امیزون رین فارسٹ ہے, 6 سے 7 ملین اسکوائر کلومیٹر جنگل, گھنا جنگل, جو آخری گرین لنگ ہے جس سے ہماری زمین سانس لیتی ہے. یہاں کے درخت بڑے گھنے ہوتے ہیں, یہاں کے جنگل بڑے گھنے ہوتے ہیں, لیکن ہونا نہیں چاہیے کیونکہ امیزون رین فارسٹ کی مٹی میں فاسفیٹس ہے ہی نہیں. اگر فاسفیٹس نہیں ہے تو وہاں تو ڈیزرٹ ہونا چاہیے. یہ درخت کیسے گرو ہوتے, یہ سوال تھا. یہ سیٹلائٹ امیج ہے. ہمارا رب جو ہے سہارا ڈیزرٹ سے, ہواؤں سے, سہارا ڈیزرٹ کی سینڈ اڑا کر لے جاتا ہے. 10,000 کلومیٹر اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے 23 ملین ٹنز آف سینڈ crosses the Atlantic Ocean over 10,000 کلومیٹر, اور اس ریتی کی بارش ہوتی ہے امیزون رین فارسٹ پر. اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو, یہ آیت ہے اوپر میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, جو فرٹیلائز کرتی ہے, اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی, اور وہ پانی پلاتے ہیں ہم تم کو, اور تم تو اس کا خزانہ بنا ہی نہیں سکتے. یہ ہر سال جانا ہے ریتی, ہر سال جانا ہے فاسفیٹس, اور ہر سال یہ پانی آنا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس جنگل کے درخت جو ہے زمین سے پانی کھینچ کے اس کے آسمان میں پھینکتے ہیں, جس کے وجہ سے ایک ریور ان دا اسکائی بن جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی بہتی ہوئی ندی امیزون نہیں ہے, نائل نہیں ہے, گنگا نہیں ہے, برہم پترا نہیں ہے, لیکن یہ واٹر ویپر کی بہتی ہوئی ندی جو 6 سے 7 ملین اسکوائر کلومیٹر ان درختوں کے اوپر بہتی ہے, وہاں سے پانی گرتا ہے, نمی رہتی ہے, ہر ایک مخلوق کو پانی ملتا ہے, اور یہ جا کر ٹکراتی ہے اینڈیز ماؤنٹن سے. اور اینڈیز ماؤنٹن بالکل اسی رنگ کے دکھتے ہیں. کیا تم نے نہیں غور کیا کہ ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی, پھر نکالتے ہیں ہم اس سے مختلف پھل, الگ الگ رنگ ہوتے ہیں ان سے, اور پہاڑ جس کے اندر راستے ہیں سفید اور لال اور مختلف رنگ ان کے, اور ان پہ کالے کالے نشان ہیں. ان پہاڑوں کے اندر سلیکا رہتا ہے, منرلز بہت ریچ رہتے ہیں. جب یہ پانی ٹکراتا ہے یہاں سے بہہ کر یہ پھر اٹلانٹک اوشن میں جاتا ہے,
اور جب ہم سیٹلائٹ امیج لیتے ہیں اٹلانٹک اوشن کا، یہ ہم کو نظر آتا ہے. پورا سمندر اس طرح دکھتا ہے رات کے وقت. اس میں ایک مخلوق ہے جسے ڈائٹامس کہتے ہیں، جو انسانی بال سے 10 گنا پتلا رہتا ہے. اس کو فائٹو پلانکٹنس کہتے ہیں. جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں. دنیا کی 50% آکسیجن یہاں سے آتی ہے. اس 1 گھنٹے میں جو میں لیکچر دوں گا، آدھی سانسیں آپ اور میں جو لے رہے ہیں یہاں سے آ رہی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی برکتوں والا ہے میرا رب، جو بہترین کریٹر ہے، بہترین کریٹر ہے. انہ بر الرحیم وہو ارحم الراحمین. یقیناً اس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ ہم 2 ایٹم بم ڈال کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج کل بے وقت بارش سہارا ڈیزرٹ میں ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور وہ بے وقت بارش کی وجہ سے وہ مٹی نم ہو رہی ہے جو ہوائیں اوپر لے جاتی ہے وہاں پر. اور گلوبل وارمنگ انسانی نفرت کی وجہ سے ہے، جب ہم میزائلز پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور انسانی لالچ کی وجہ سے ہے، جس کے کنزیومرزم کا ہم نے ایک مذہب بنا دیا ہے، اور انسانی ڈر کی وجہ سے. یہ ہے فائٹو پلانکٹنس. اور پھر قرآن ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ سوال پوچھ کے مجھے تو بہت شرم آتی ہے. الست بربکم. اتنے معجزے دیکھنے کے بعد کیا ہمارے رب کو یہ سوال ہم سے پوچھنا چاہیے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آپ دیکھیے یہ سوال میں ایک محبت بھی ہے اور ایک تھوڑا سا شکوہ بھی ہے. Am I not your sustainer? یہ سوال گونجنا چاہیے قرآن سے پورے کائنات میں، اور روز ہم کو یہ سوال سن کے اس کا جواب دینا چاہیے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم ہمارے اعمال میں دکھائیں گے کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ آیت ہم کو اس کو یاد دلاتی ہے. اور جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے اور ان کے بعد جتنی نسلیں آنے والی ہے ان سے، اور گواہی لی ہم نے ان کے اپنے آپ کے خلاف، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. ہر ایک انسان نے یہ گواہی دی ہے. ہم نے بھی یہ گواہی دی ہے. جب تک میں نے قرآن اٹھایا نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ گواہی دی ہے، اور آخرت میں مجھے پوچھا جائے گا اور سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. نو ایکسکیوزز ول بی ٹالریٹڈ. کیونکہ آگے کہا جاتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم اس بات سے غافل تھے. کون بتائے گا انسانوں کو کہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے؟ کون بتائے گا آدم کی اولاد کو کہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے؟ اور نہ تم کہو کہ شرک کیا ہمارے باپ دادا نے، اور انہوں نے تو ہم کو بتایا ہی نہیں. کیا تو اور ہم تو ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہلاک کر دے گا ہمیں سبب اس کے جو باطل ہمارے باپ دادا نے کیا تھا. یعنی قیامت کے دن ہمارے باپ دادا سے جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ہم یہ تیار ہو جائیں گے کہنے کے لیے کہ باطل تو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا نہیں. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ تم رجوع کرو. دیکھیے ساری ایکسکیوزز بند کر دی گئی ہے. مجھے پتہ نہیں تھا یہ بھی نہیں چلے گا، ابا نے نہیں بتایا یہ بھی نہیں چلے گا. تو اگر ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں تو اس پر کچھ کرنا بھی پڑے گا نا. اس گواہی کے ساتھ ایک امانت بھی آئی ہوگی ہمارے پاس، اور وہ امانت آپ دیکھیے اس آیت میں ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً ارادہ کیا ہم نے کہ امانت دے آسمان اور زمین کو اور پہاڑوں کو، پھر انکار کر دیا انہوں نے اس امانت کو لینے سے اور ڈر گئے اس سے، اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے. اور یقیناً انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرنے والا ہے اور جاہل ہے. سوال ہے کہ اگر میں نے گواہی دی تھی اور مجھے یہ امانت دی گئی تھی جو میں نے بڑی خوشی خوشی لے لی تھی، یہ امانت ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے یہ امانت یہ ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کی قابلیت دی جائے گی، مجھے علم دیا جائے گا، مجھے کچھ تصور کرنے کی شکتی دی جائے گی، مجھے یہ سکلز دی جائے گی کہ میں اپنے ماحول کو بدل سکوں، مجھے ایک نفس دی جائے گی جو مجھے اکساتے رہے گی، اور مجھے ایک ضمیر دیا جائے گا جو مجھے سچ کی طرف پکارتا رہے گا. اب یہ پیکج لے کے مجھے اس دنیا میں چلنا ہے. اس پیکج کے ساتھ ساتھ میرا رب مجھے وحی بھی دے گا.
گائیڈنس بھی دے گا, بغیر ہدایت کے مجھے نہیں چھوڑے گا. اب یہ لے کر مجھے چلنا ہے. بہت آئیڈیلسٹک لگتا ہے, اور اس کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے سماج کو بدلنا ہے, اور ایسا سوشو اکنامک, ایسا مجلسی اور اکنامک سماج کریٹ کرنا ہے, قائم کرنا ہے, جس میں میری رب کی کبریائی نظر آئی ہو. آئیڈیلسٹک لگتا ہے, لیکن اگر میں سماج میں نہیں کر سکتا, کم سے کم اپنے گھر میں بھی تو میں بدلاؤ کر سکتا ہوں. یہ نہیں کر سکتا تو اپنے آپ میں تو بدلاؤ میں کر سکتا ہوں, اور شاید ایسا ہوگا بھی نہیں. لیکن امپرفیکٹ دنیا میں تو ہمارا امتحان ہوگا. اگر دنیا جس دن پرفیکٹ ہو جائے تو اس میں امتحان میرا ختم ہو جائے گا. اور یہ امانت اتنی بڑی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر, ضرور تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ مثال ہے, ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی یہ مجھے پیکج دینے کے بعد جو وہی جو قرآن مجھے دیا گیا ہے, اگر وہ پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا, وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. میری یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ سوال اکثر میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے. یہ اس لیے کہ سماج کا بنایا ہوا مذہب, اور یہ کہ میں نے اپنی فطرت بھول گئی. انسان نے اپنی فطرت بھی بھول گیا ہے, اور سماج کا بنایا ہوا مذہب اس کے ذہن پہ اتنا حاوی ہے کہ اب جو ہے قرآن اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرتا جو پہاڑ پر کر سکتا تھا. یہ ایک اور آیت ہے قرآن کی, اور نہیں کوئی زندہ مخلوق زمین میں یا کوئی پرندہ جو اڑتا ہے پروں کے ساتھ, مگر وہ امت ہے تمہارے جیسی. نہیں چھوڑا ہم نے اس کتاب میں کسی بھی شے کو, پھر ان کے رب کی طرف وہ اکٹھے کی جائے گی. ان فی ذالک لآیات لقوم یوقنون. ہر ایک مخلوق میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کا نام آرٹک ٹرن ہے. آرٹک ٹرن جو ہے 100 گرام سے بھی کم اس کا وزن ہوتا ہے, لیکن یہ ہر سال اڑتا ہے نارتھ پول سے ساؤتھ پول اور ساؤتھ پول سے نارتھ پول. 70,000 کلومیٹر ہر سال کا سفر ہے اس کا. اس کے پاس کوئی ان فلائٹ سروس نہیں ہوتی, کوئی پلین نہیں ہوتا, کوئی نیویگیشن ٹول نہیں ہوتا. یہ صرف اپنی فطرت پہ اڑتا ہے, اس انسٹنکٹ پہ اڑتا ہے جو اس کے رب نے اس کو بنا کے دی ہے. زمین کے گریویٹیشنل فورسز سائنس کہتے ہیں یہ سمجھتا ہے, یہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ایک پرندہ دوسرے پرندے کو گائیڈ کرتا ہے. یہ جھنڈ میں اڑتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آسمان میں کس طرح یہ پرندے اڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے کیا تم نے نہیں غور کیا ان پرندوں کے اوپر جو اوپر پر پھیلاتے ہیں اور سکھڑاتے ہیں, نہیں چھو سکتا ان کو کوئی لیکن رحمان, یقیناً وہ ہر شے کو دیکھتا رہتا ہے. یہ پرندہ اپنی فطرت پہ ہے, اور اس کو وہی ملتی ہے صرف رحمان کی طرف, کیونکہ صرف رحمان اس کو چھو سکتا ہے. آپ اس کو انسان سے کمپیئر کیجئے, کیونکہ انسان تو پیدائش سے ہی اپنی فطرت بھول جاتا ہے, اور اس کو ہدایت ہر جگہ سے وہ ڈھونڈتا ہے سوائے رحمان سے. کیا تم نے نہیں غور کیا کہ تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں, اور پرندے جو پر اڑائے اڑتے ہیں, ہر ایک جانتا ہے اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو, اور اللہ علم رکھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو یہ پرندہ اپنی صلات بھی قائم کرتا ہے اور اس کی تسبیح بھی قائم کرتا ہے, اور صرف وہی ملتی ہے اس کو رحمان کی طرف سے, اور صرف اپنی فطرت پہ جیتا ہے. یہاں پر تسبیح کا مطلب وہ بخوبی وہ مقصد پورا کرتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے, اور وہی کرتا رہتا ہے. اس کا کام ہے کہ انسانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے, نارتھ پول سے ساؤتھ پول, ساؤتھ پول سے نارتھ پول اڑتے رہے. اور اس کی صلاح یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح کا سسٹم کریٹ کرتے ہیں کہ ایک پرندہ دوسرے پرندے کو, یہ صلات کا ورڈ وہی ہے جو ہماری نماز کا ورڈ ہے. تو ان کی عبادت یہ ہے کہ یہ پرندے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. کس طرح؟ آپ دیکھیے آرٹک ٹرن جب اڑتا ہے تو اس پیٹرن میں اڑتا ہے. الگ الگ جھنڈ رہتے ہیں, جیسے انسانوں کے بھی الگ الگ قبیلے ہوتے ہیں, الگ الگ ریسز ہوتے ہیں.
الگ الگ جھنڈ ہوتے ہیں, یہ وی شیپ پیٹرن میں اڑتے ہیں. سب سے پہلا پرندہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ ایئر کرنٹ سپریٹ ہو جائے, اور پیچھے کے پرندے کو کم کام کرنا پڑتا ہے, اور پیچھے کم کام کرتے. کچھ تو پرندے اڑتے اڑتے سو جاتے ہیں. اگر کوئی خطرہ رہا یہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہاں پر ان کا, یہ جو ڈاٹس دکھ رہے ہیں آپ کو, یہ ان کے ریسٹنگ گراؤنڈز ہیں. یہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہاں پر کھانا ہے, کہاں پر پانی ہے, اور یہ اس طرح اپنی فطرت سے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور قرآن ہم سے یہی کہتا ہے کہ قائم کرو تمہاری توجہ, تمہارا دین, تمہاری توجہ, تمہارا چہرہ دین حنیفہ کی طرف. وہ دین جو سیدھا میرے رب کی طرف سے آتا ہے, جس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے جن دین جو آتا ہے, دین حنیفہ. فطرت اللہ التی فطرت الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اس نے انسان کو بنایا ہے. اگر ہم کو کریٹ کیا ہے تو اللہ کی فطرت پہ اللہ نے کریٹ کیا. اور وہ فطرت کیا ہے کہ انسان ہمیشہ رحم پسند, حق پسند اور انصاف پسند رہے گا. کتنا بھی سرکش انسان ہوگا وہ ان تینوں کو نہ مانے گا, لیکن اس کا ضمیر کہیں نہ کہیں اس کو کھائے گا. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ رحم پسند, حق پسند اور انصاف پسند ہے. اور یہ ہمارے رب کی فطرت ہے, اس کو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا. لا تبدیل خلق اللہ, اللہ کی کریشن نہیں بدلتی. اگر آج کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی فطرت یہی ہے, اور یہی قائم دین ہے. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دین حنیفہ کیا ہے, ان کی فطرت کیا ہے, اور ان کو کہاں جانا ہے. ایک اور, جس طرح ان پرندوں کی حفاظت ہمارا رب کرتا ہے, ایک اور سائنٹیفک ڈسکوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پوچھ لیجئے کہ کون حفاظت کرتا ہے تمہاری دماغ اور دن میں اور رات میں, رحمان کے علاوہ, بلکہ وہ اس کے ذکر سے پلٹتے رہتے ہیں. یہ ایک جین ہے P53 جین. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈی این اے کے اندر بہت کچھ لکھا رہتا ہے, کوڈز, اور جب ڈی این اے کے پروٹینز بدل جاتے ہیں اس میں میوٹیشن ہوتا ہے. جب میوٹیشن ہوتا ہے تو یہ اب نارملٹیز کی وجہ سے ہم کو بیماریاں ہوتی ہیں, خاص طور سے کینسر ہوتا ہے. یہ ڈی این اے ہے. P53 جین ان میوٹیشنز کو ہر روز ریپیئر کرتا ہے, ہر روز. یعنی انسان کے جسم میں 37 ٹریلین سیلز ہیں. ہر ایک سیل میں 1 ملین موٹیشنز پر ڈے ہوتے ہیں. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, کہیں پر ان کا کلر بدلے گا, کہیں پر ان کا, دیکھو یہ میوٹیشن ہو گیا, یہ میوٹیشن ہو گیا. 1 ملین میوٹیشنز پر سیل پر ڈے آپ کے اور میرے جسم میں ہو رہے ہیں. لیکن P53 جین اس کو ریپیئر کرتا رہے گا. وہ بھی قائم کر رہا ہے اس کی صلاۃ اور اس کی تسبیح. صلاۃ وہ مقصد جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے, اس کو, یہ P53 جین ہے. یہ جو براؤن قسم کی ایک مخلوق آپ کو دکھ رہی ہے, یہ اس ڈی این اے پہ چلتا رہے گا, اور جہاں پر بھی ابنارملٹی ہوگی وہ ایک سگنل بھیجے گا, اور وہ سگنل سے ڈی این اے پروٹین سنتھسس بدل جائے گا, اور وہ میوٹیشن جو پیلے رنگ میں ہے ریپیئر ہو جائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِ فِي الْآفَاقِ أَنفُسِكُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُمُ الْحَقُّ. ابھی اسلم بھائی نے اس آیت کو پڑھا آپ کے سامنے کہ میں دکھاتا رہوں گا تمہیں میری نشانیاں آفاق میں اور تمہارے اندر, حتیٰ کہ یہ تم کو بیان ہو جائے کہ میں ہی حق ہوں. جب P53 جین کام کرنا بند ہو جاتا ہے, اور وہ ایک دن ہونا ہے اپنے رب کے حکم سے, تو میوٹیشن جمع ہونے لگتے ہیں. اس کے بعد بھی ایک سسٹم ہے جس سے سیل سیلف ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے, وہ ایب نارمل سیل خود سے مر جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ میکانزمز کام کرنا بند ہوتے ہیں. اس دن ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, خاص طور سے کینسر. آپ کو جان کے دلچسپی ہوگی
کہ ہاتھیوں میں کینسر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس P53 جین آلموسٹ 100 ٹائمز مور دین ہیومن سیلز ہے. سو اٹ ڈز ناٹ ہیپن. اب ہم آتے ہیں نبوت کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے نبیوں نے پوری انسانی تاریخ میں ہمیشہ انسانیت کو مذہب کے اوپر رکھا ہے اور ریلیجس آئیڈینٹی کے اوپر رکھا ہے. اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ مقصد تھا کہ انسانی عقل کو آزاد کر دینا ہر ایک قسم کی غلامی سے اور اس کو جوڑ دینا ان کے رب کی غلامی میں. اور یہ مناسب تھا صرف ایک کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے، عباد الرحمن بن جائے، حق اور انصاف پسند ہو جائے، اپنے رب کو پہچان لے، آپسی بھائی چارے میں رہے، امن میں رہے، حالانکہ ان کے مذہب الگ ہوں، اور ایک بہترین سوشیو اکنامک سٹیٹس اسٹیبلش کرے. اس لیے نبی کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں. اور صرف قرآن سمجھنے سے کام نہیں چلتا. سب سے پہلے جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن اٹھاتے ہو پڑھنے کے لیے تو پناہ مانگ لو اللہ کے پاس شیطان سے. اس کا مطلب اپنا انٹینشن چیک کر لو، آپ نے قرآن اٹھایا کیوں ہے. قرآن صرف اٹھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے. اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر میں نے قرآن اٹھایا اپنے انسانی مذہب کی سرٹیفکیٹ کے لیے تو شاید مجھے وہ بات نہیں ملے گی، کیونکہ میں تو گیا ہوں سرٹیفکیٹ کے لیے اور میں توڑ مڑوڑ کر اس کو کسی نہ کسی طرح لے کر آؤں گا. یا اگر میں نے قرآن اٹھایا ہے کسی اور کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی کتاب سے میں بہت سو کو گمراہ کرتا ہوں اور اسی کتاب سے میں بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں. تو پہلا اپنا مقصد دیکھ لیجئے کہ آپ نے قرآن اٹھایا کیوں ہے، اور صرف اٹھانا ہے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اس کے احکامات سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے. دوسرا، عقل کا استعمال. سورہ فرقان کی آیت ہے ان الذین اذا ذکروا بآیاتہم لم یخروا علیہم صما وعمیانا. میری آیتیں بھی جب سنتے ہیں تو گونگے اور بہرے بن کے نہیں گر جاتے، اس کی بھی تحقیقات کرتے ہیں. تو انسانی عقل جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ رب کہتا ہے کہ مجھ سے بھی سوالی بنو، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میری کتاب کے بھی سوالی بنو. تو انٹلیکٹ بھی یوز کرنا ہے، حکمت کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے. حکمت بہت سمپل ہے، جو چیز مجھے بہتر انسان بناتی ہے، میرے سماج کو بہتر انسان بناتی ہے، وہ حکمت ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اور آخری جو ذہنی دلیل قرآن ہم کو ہمارے طرف پیش کرے گا، ان سے پیٹ نہیں پلٹنا ہے. اور دس از دا مومنٹ آف ٹروتھ. یہاں پر جو ہے پتہ چلے گا کہ قرآن ہمارے سامنے کھلنے والا ہے یا نہیں کھلنے والا ہے، کیونکہ اکثر وہ دلیلیں ہمیں بہت تکلیف پہنچائے گی. شاید یہ پتہ چلے گا کہ وہ انسانی مذہب جو ہم سیکھتے ہیں بچپن سے وہ بالکل الگ ہے اور قرآن بالکل الگ ہے. تو ان ذہنی دلیلوں کو، ان چیلنجز کو ایمبریس کرنا ہے. اگر بہت فرق لگتا ہے تو کم سے کم اسے ایک طرف رکھ کر اس کے اوپر سوچیں، لیکن پیٹ نہ پلٹائیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری طرح سے انسانی ذہنیت کو غلام بنا دے گا. دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حق بتائے گا. قرآن آپ کو حق سمجھنے کا پیمانہ بتاتا ہے. قرآن انسانی ذہن کو تراشتا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کر سکے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے ظن پہ کام کرے گا، آپ کے ازمپشنس کو، آپ کے بائسز کو وہ ایمپلیفائی کرتا ہے کوئی اور پرپس کے لیے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان ظن لا یغنی حق من الشیء. آپ کے ازمپشنز، آپ کے بائسز جو ہے حق کی طرف آپ کو نہیں لے جائیں گے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اب یہ قابلیت آ گئی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کر کے ہمیں پیش کریں، یا ساری تفسیروں کی جمع لا کر ہم کو پیش کریں، یا ہماری مسلک سمجھ جائے اور اس حساب سے ہم کو پیش کرے. اور آج جو ہمارا نیکسٹ جنریشن ہے، ہمارے نیکسٹ بچے ہیں، وہ تو ہر چیز کے لیے چیٹ جی پی ٹی جا رہے ہیں. یہ آیت سورہ اعراف کی بتاتی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی کی جو امی تھے، وہ جو پاتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا تورات میں اور انجیل میں، وہ امر کرتے ہیں معروف کا اور وہ روکتے ہیں منکر سے، اور وہ حلال کر دیتے ہیں ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کر دیتے ہیں خبائث، اور آزاد کر دیتے ہیں ان کو ان بیڑیوں سے اور ان توق سے جو ان کے اوپر تھی. اور وہ لوگ جو اس مشن کو سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو نازل کی گئی ان کی طرف، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی وہ بیڑیاں ایسی کوئی بھی بات جو سماج میں ہو، چاہے وہ انسانی مذہب ہو، جو ہمیں ہمارے رب کو پہچاننے سے روکتی ہے، جو ہمیں حق اور انصاف کو پہچاننے سے روکتی ہے، وہ بیڑیاں اس سے آزاد کرنے کے لیے ان کا مشن تھا. اور اغلال ایک طرفہ سوچ اتنا باعث ہے انسان کا کہ وہ ایک طرف ہی سوچ سکتا ہے. اور وہ مشن ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو اس مشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی، یعنی وہ قرآن کی جو آیا تھا ان کے ساتھ اور جو نازل ہوا تھا، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن آج بھی زندہ ہے اور وہ قرآن کے ذریعے زندہ ہے. دو ہی چیزیں ہیں جو نبی اکرم نے ہم سے مانگی ہے قرآن میں. دیکھیے پورے قرآن کا موضوع ہے کہ کوئی بھی رسول یا نبی اپنے قوم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن یہ دو آیتیں دیکھیے آپ. کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی اجر مگر کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لو. نبی نے مانگا ہے ہم سے کہ اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لو، سیک یور سسٹینر. اور کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا اس پر تم سے کوئی اجر مگر کہ تم محبت رکھو ذی القربا کے لیے. یو فائنڈ اٹیچمنٹ، یو فائنڈ لو فار دوز ہو آر کلوز ٹو یو. اس میں ہمارے رشتہ دار آ جائیں گے، پڑوسی آ جائیں گے، دیش واسی آ جائیں گے، پوری انسانیت آ جائے گی. تو اسی طرح جو ہے رب کو، کتاب کو، انسانوں کو، مسلمز کو اور سارے نبیوں کو قرآن جوڑ دیتا ہے. کہہ دیجئے اے انسانوں، یقین میں رسول ہوں اللہ کا تمہارے طرف، سب کی جمع کے طرف. وہ جس کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، نہیں الہ سوائے اس کے کوئی. وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. پھر ایمانداری کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وہ نبی جو امی تھا، وہ جو ایمانداری کرتے ہیں اللہ کے کلمات کے ساتھ، پھر اتباع کرو ان کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اگر نبی امی تھے اور اپنی فطرت پہ تھے تو ہمیں بھی امی بننا پڑے گا، اپنی فطرت پہ جانا پڑے گا. پھر ہم کو قرآن اس طرح سمجھ میں آئے گا جس طرح وہ سمجھتے تھے. هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کری المشرکین. وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے ہر ایک دین پہ، چاہے کہ ناپسند کرے اس کو وہ لوگ جو مشرکین ہیں. ضروری نہیں کہ دین الحق وہ ہو، وہ مذہب ہو جو سماج نے مجھے سکھایا. دین الحق کو تو ہم کو ری ڈسکور کرنا پڑے گا، اور یہ ان بنیادی پرنسپلز پہ ہوگا، ان بنیادی اصولوں پہ ہوگا جو قرآن کہتا ہے کہ ساری کتابوں میں ہے. کاسمک ٹروتھس، کائنات کے جو سچ ہے اس کے اوپر جو دین ہوگا وہ دین الحق ہوگا، اور یہ مذہب سے الگ ہوتا ہے، اور یہ صرف ہم قرآن سے ری ڈسکور کر سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے ہم کو؟ ففیروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ففیروا یعنی جس طرح بچہ کوئی چیز سے ڈرتا ہے اور ماں کی طرف دوڑ کے اس سے لپٹ جاتا ہے، ففیروا کا مطلب یہ ہے کہ دوڑو، سب کچھ چھوڑ دو، ساری آئیڈیالوجیز چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کے طرف. میں تو تم کو صرف آگاہ کرنے والا ہوں ایک بہت صاف طریقے سے. تو اللہ لفظ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کا جو تصور ہے ہمارے دماغ میں، کیا وہ قرآن کمپلائنٹ ہے؟ اس کو ہم کو پھر سے تراشنا پڑے گا. قرآن سے ہم کو پھر سے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ ہے کون، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، زندگی کا میرا مقصد کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، اور کس طرح مجھے ان پر چلنا ہے. اے رسول پہنچا دو جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. اور پھر اگر تم نہیں پہنچاتے ہو تو تم نے تو رسالت ہی نہیں پہنچائی.
یعنی اسلام کا میسیج اگر ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے نہیں پہنچایا تو میسیج ہی نہیں پہنچا. اور یہ رسول سے کہا جا رہا ہے آپ نے اگر ان آیتوں کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. اور ان اللہ یعصمکم من الناس، جب تک یہ پروسیس چلتا رہے گا کہ تم انسانوں کو اور سب کو میرا میسیج پہنچاؤ گے، ان آیتوں کے ذریعے پہنچاؤ گے، اللہ تمہیں انسانوں سے پروٹیکٹڈ رکھے گا، حفاظت کر کے رکھے گا تمہاری. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسی قوم کو کام نہیں کرتی ہے، کافرین کہتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں دیتا. کل امر ربی بالقسط، میرے رب نے قسط اور انصاف کا امر کیا ہے. قائم کرو اپنے توجہ اپنے چہرے کو ہر ایک مسجد میں اور پکارو اس کو خالص ہو کے اس کے دین میں. جس طرح تمہیں پہلی بار بنایا تھا اس طرح تمہیں دوسری بار وہ اٹھائے گا. مسجد صرف ہمارے عبادت گاہیں نہیں ہیں، لیکن مسجد ایسی کوئی بھی جگہ ہے جہاں سارے معاملات اللہ کے احکامات کے تحت چلتے ہوں. ہمارے گھر بھی مسجد بن سکتے ہیں، ہماری دفتر بھی مسجد بن سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر دا رولز آر بینگ فالوڈ فرام اللہ، فرام دا قرآن. اور یہاں سے جو ہے قسط نکلنا چاہیے. قسط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ناانصافی سے لڑیں. قسط مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کو میزان قائم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے اپنے لین دین میں. یہ پروسیس جو ہے شروع ہونا چاہیے ہر ایک مسجد سے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے گھروں کو مدرسے بنا لو، اور یہاں سے انصاف اور قسط سماج میں جانے دو. اور ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ بنایا ہے. تو آپس میں اگر تم کمپیٹ کرتے ہو تو اچھے کاموں میں کمپیٹ کرو. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم کو پھر سے جمع کر دے گا. یقیناً اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اگر کوئی کمپٹیشن ہونا چاہیے تو صرف اچھے کاموں میں ہونا چاہیے، ریلیجیوسٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب کو دوسرے سے بڑا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اچھے کاموں میں، چیریٹیبل ورکس میں، ڈیولپڈ ورکس میں. یہ قرآن کا کمانڈ ہے. اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، وہ جو نازل کیا ہم نے بیانات اور ہدایت بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو انسانوں کے لیے کتاب میں، وہی لوگ ہیں، لعنت ہے اللہ کی ان پر اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی. یعنی قرآن کو جو انسانوں سے چھپاتا ہے یا ان کو نہیں دیتا، ان کے اوپر سے اللہ کا رحم اٹھ جائے گا، کوئی رحم رہے گا ہی نہیں. تو یہ پروسیس ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم فانا التواب الرحیم. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اس بات پہ اصلاح کر لیں، پھر یقیناً میں توجہ کرتا ہوں ان کے اوپر اور میں توبہ کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اور یہ بیان کرنے لگے لوگوں کو. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہم یہ آیتیں سمجھ لیں اور ہماری ذمہ داری سمجھ لیں کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم کو توبہ کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے اور بیان کرتے رہنا ہے. پہلے قرآن کو سمجھ کر پھر انسانوں تک اور ایک دوسرے تک پہنچانے کا کام ہم کو کرنا ہے. ھذا بلاغ الناس لینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکروا اولو الالباب. یہ ایک میسیج ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ آگاہ ہو جائے اس سے اور وہ جان لے کہ ان کا الہ واحد الہ ہے، اور نصیحت لے لے وہ لوگ جو اولی الالباب ہیں، وہ لوگ جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، جذبات کا استعمال نہیں کرتے، وہی کو سمجھتے ہیں، کتاب کو سمجھتے ہیں اور اس کے احکامات پہ چلتے ہیں. تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ کتاب جو ہمارے رسول نے لائی تھی اور اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مشن ہے، وہ کامیاب نہیں ہو. وہ آج بھی کچھ حد تک کامیاب ہے اور آگے چل کے بھی کامیاب ہوگا. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بن چاہتے. اور اس کی شروعات اس وقت ہوگی جب ایسے ہی ڈائس سے کوئی انسان بات کرے گا، وہ کتابوں کی بات کرے گا، بنیادی اصولوں کی بات کرے گا، سائنس کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا. وہ شاید جانتا بھی نہیں اس کا مذہب کیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مذہب کیا ہے. وآخری دعواہم الحمدللہ رب العالمین.